الله من قرأ الفاتحة. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں مصروف ہیں، مشغول ہیں. میں دعا ہوں میرا مالک جو بھی عزاداری حسین کرتا ہے اسے ہر بلا سے، ہر آفت سے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھے. خصوصاً یہ جو وبا کائنات میں زمانے میں پھیلی ہوئی ہے، اللہ اس سے بھی تمام عالم انسانیت کو محفوظ و مامون رکھے. بلند ترین صلوات علی محمد محترم. جب سے اشرے کا آغاز ہوا ہے مسلسل آپ اسی آئے مبارکہ کے ذیل میں عناوین سنتے چلے آئے. میں شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا کہ بڑی محبتوں سے آج کی تاریخ تک آپ آتے رہے اور سنتے رہے، اور ہمیں بھی جو بھی بہرحال اپنی تھوڑی بہت کوشش تھی آپ کے سامنے ہم اپنے اس مطلب کو پیش کر سکے. بہرحال میں یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جو بکھرا ہوا مجمع ہے یہ سمٹ جائے تو میں گفتگو کا آغاز کروں. نظام محترم، پروردگار عالم اللہ کے کائنات، اللہ کے کون و مکا، اللہ کے ارض و سما اپنی پاک و پاکیزہ کتاب، اپنی طاہر و مطہر کتاب، اپنی بے عیب کتاب، اپنی مجدہ کتاب، اپنی صاحب اعجاز کتاب جس میں کوئی کمی نہیں، جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی ریب نہیں، جس میں کوئی گنجائش نہیں،
پوری مکمل کتاب، اس میں اللہ خطاب کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب دیکھیے جن کو کام کرنا ہے وہ اپنے امور انجام دیتے رہیں گے. اب آپ ادھر متوجہ رہیں تاکہ جو ہے وہ میں اپنی مجلس کا آغاز کر سکوں. اور آج چونکہ بہت عظیم شب ہے تو جتنی عظیم شب ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے ہدیہ سماعت اتنی عظیم بات کر سکوں. جزائر محترم، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، نفس سے خطاب کر رہا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی، پلٹا، الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں پلٹا اپنے رب کی طرف کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو بھی اپنے رب سے راضی ہے یا راضی ہو جا. اللہ اکبر، بہت عظیم گفتگو ہے. میں نے مجلس کا آغاز کر دیا کہ اپنے رب سے راضی ہے یا راضی ہو جا، لیکن مجھے کائنات میں کچھ ایسے بھی نفس نظر آئے کہ جنہوں نے امام کی مرضی میں اللہ کی رضا کو سمجھا. میں نے پہلا جملہ تقریر کا کہہ دیا، آج کی شب غازی عباس کے حوالے سے منسوب ہے. مجھے کچھ ایسے بھی نفوس نظر آئے، کچھ ایسے بھی نفس نظر آئے کہ جنہوں نے مرضی امام میں مرضی رب کو سمجھا کہ اگر حسین راضی ہے تو رب راضی ہے. کچھ کہہ رہا ہوں خدا کے لیے. تقریر کا پہلا جملہ ہے، شاید میں کچھ پہنچا سکوں. ابھی ایک تقریر مجلس کا پڑھ کے آ رہا ہوں، بہرحال اس عنوان کو پیش نہیں کروں گا جو ابھی میں نے تقریر کی ہے. بالکل ہٹ کے انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ امام کی مرضی، امام کی رضا میں اللہ کی رضا کو سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے یہ اہل بیت ہیں. اور اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت کسے کہا جاتا ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ، بھائی قرآن کریم ہے، سورہ دہر کی آخری آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی اہل بیت کی شان میں سورہ دہر اترا ہے یا نہیں اترا ہے؟ بھائی آخری آیت کیا ہے؟ اگر سورہ دہر پڑھتے ہو، اور یہ روایتوں میں بھی ہے کہ اگر کسی کا دل کمزور ہوئے نا تو وہ سورہ دہر کی تلاوت کیا کرے. یہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ بھئی قرآن مجید کے اندر کیا ہوا کہ سورہ دہر ہے، سورہ دہر کی جو ہے وہ آخری آیت ہے. آخری آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. میں نے ابھی کہا نا، کچھ ایسے بھی نفوس نظر آئے کہ جنہوں نے حسین کی رضا میں، حسین کی مرضی میں رب کی مرضی سمجھی. اگر حسین راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اگر حسین خوش ہے تو اللہ خوش ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ یہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہے، یہ وہی چاہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے. یعنی جو اللہ کی چاہت ہے وہی اہل بیت کی چاہت ہے، جو اہل بیت کی چاہت ہے وہی اللہ کی چاہت ہے. یہی تو وجہ ہوئی جب کہہ دیا کہ خیموں کو ہٹا لو تو اب کچھ کہنے کی گنجائش نہیں. اگر حسین خیمے ہٹنے میں خوش تو خیمے ہٹ جائیں گے. حسین نے کہا تلوار کو رکھ دو، تلوار نہیں چلے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی لیے تو حضرت عقیل سے کہا تھا نا، ایسا خاندان ڈھونڈو کہ جو بہادر بھی ہو، شریف بھی ہو. کچھ کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے بیدار ہو جائے. ایسا خاندان ڈھونڈو کہ جو بہادر بھی ہو، شریف بھی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی میں ایک صفت ہو کہ وہ صرف بہادر ہے، غیظ و غضب والا ہے، لیکن اگر شریف نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ کہ کسی مظلوم کے سر پہ بھی اس کا ہاتھ پڑ سکتا ہے. ذرا سوچے تو صحیح، سوچے تو صحیح. حضرت عقیل سے کہہ رہے تھے کہ ایسا خاندان ڈھونڈو کہ جو بہادر بھی ہو، شریف بھی ہو. اللہ اکبر. کہ جو اللہ، جو حسین کی رضا میں اللہ کی رضا سمجھتے ہیں. بھئی کائنات میں ذکر ہوتے ہیں، میرے بزرگ آ گئے، اللہ کو شاد و آباد رکھے، کہ روایت میں یہ ہے. ایک سوال پڑھیے محمد والے محمد. کوئی اعتراض نہ کرے کہ مولانا بزرگ کو دیکھے نہیں. اذان محترم ہے کہ بزرگ کی جو قیمت ہے نا، یہ حدیث میں ہے کہ بزرگ جو ہے وہ گھر میں، قبیلے میں نبی کے مانند ہوتا ہے. اور عزیزو، جب خوشی ہوتی ہے کہ کوئی بزرگ چل نہ پاتا ہو، جو بیمار رہتا ہو، لیکن مجلس حسین جو جمعہ میں نہ آئے، نماز میں نہ پہنچ پائے بیماری کی وجہ سے، اپنے کسی وجہ سے، اور اگر وہ مجلس حسین میں آ جاتا ہے نا تو دل کو سکون ملتا ہے کہ اللہ جانے مجلس حسین میں کیا ہے.
بستر پر رہنے والے بھی جو ہے وہ عزا خانوں کی جانب چل پڑے. اللہ اکبر. اسی لیے میں کبھی کبھی میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بزرگ آگے اللہ اکبر. ازان محترم بھائی کائنات کے اندر میں جو بات عرض کر رہا تھا بہت جلدی کہ حسین اگر راضی ہے تو رب راضی ہے. کتنوں نے ایسا سوچا کیوں؟ اس لیے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اہل بیت کچھ چاہتے ہی نہیں ہے, چاہتے وہی ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے. عزیزو کائنات میں بڑے ذکر ہوتے ہیں, بڑے تذکرے ہوتے ہیں, بڑے عناوین پر گفتگو ہوتی ہے. بھائی کوئی نماز کا ذکر کرتا ہے, کوئی روزے کا ذکر کرتا ہے, کوئی حج کا ذکر کرتا ہے, کوئی زکات کا ذکر کرتا ہے, کوئی خمس کا تذکرہ کرتا ہے, کوئی سلام کا ذکر کر رہا ہے, کوئی تشہد کا ذکر کر رہا ہے, کوئی رکوع کا ذکر کر رہا ہے, کوئی سجدے کا ذکر کر رہا ہے. بھائی جتنے بھی تذکرے ہوتے ہیں سب تذکرے کس لیے ہوتے ہیں؟ سارے ذکر اس لیے ہوتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ خوش ہو جائے. بھائی نماز کا ذکر ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, روزے کا تذکرہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, حج کا تذکرہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, زکات کا تذکرہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, توحید کا تذکرہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, حشر کا تذکرہ ہے لیکن اللہ راضی ہو جائے. یعنی سارے تذکرے اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ خوشنود ہو جائے, اللہ خوش ہو جائے. لیکن بڑھ کر ذرا اللہ سے بھی تو پوچھو کہ تجھے کس کا تذکرہ پسند ہے, تو کس کے ذکر سے خوش ہوتا ہے, تو کس کے ذکر سے راضی ہوتا ہے. بھئی سارے تذکرے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ کو پسند آ جائے. لیکن اللہ سے بھی تو پوچھو تو کس کے ذکر سے خوش ہوتا ہے, تجھے کس کا تذکرہ پسند ہے. ایک مرتبہ قدرت نے آواز دی کہ مجھے اہل بیت کا ذکر پسند ہے. نہیں عاشقان اہل بیت بیٹھے ہوئے, قاضی عباس کے ماتمدار بیٹھے ہوئے ہیں, آٹھویں شب ہے, قیامت کی شب ہے. تو اسی انداز سے, جس انداز سے میں پڑھ رہا ہوں, اسی انداز سے آپ پر بھی حق ہے کہ سنیں. اذان محترم تذکرے پسند کیے جاتے ہیں, ذکر ہوتے ہیں کس لیے کہ اللہ کو پسند آ جائے. اللہ اکبر. لیکن اللہ کو کس کا ذکر پسند ہے؟ کہ اللہ کو ذکر پسند ہے اہل بیت کا. اللہ اکبر. سارے ذکر اللہ کی پسند کے لیے, اور اللہ کو پسند کا اہل بیت کا تذکرہ. اب اہل بیت سے پڑھ کے پوچھو کہ آپ کو بھی کوئی ذکر پسند ہے؟ بھئی سارے ذکر اللہ کی پسند کے لیے, اللہ کو اہل بیت کا تذکرہ پسند. تو اہل بیت کو کس کا تذکرہ پسند ہے؟ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جگہ, وہ مجلس ہمیں بہت اچھی لگتی ہے جہاں پر عباس کا ذکر ہوتا ہے. ذرا جا کے خدا کے لیے نجات ہو جائے. میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی ہمیں وہ ذکر, وہ مجلس, وہ جگہ بہت پسند ہے کہ جہاں پر عباس کا ذکر ہوتا ہے. سارے ذکر اللہ کی پسند کے لیے ہیں. اللہ کو اہل بیت کا ذکر پسند ہے اور اہل بیت کو عباس کا ذکر پسند ہے. تو آباد رہے کہ کیا فرمایا انہوں نے؟ تو وہ جگہ بہت پسند ہے کہ جہاں ہمارے چچا کا تذکرہ ہوتا ہے. اللہ ہے. جہاں عباس کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ ہمیں بہت پسند ہے. عزیز آج ذکر ہے, وہاں پہنچ گئے. کس کا ذکر ہے؟ کہ جو تمنا علی ہے. کس کا ذکر ہے؟ کہ جو آرزو زہرا ہے. کس کا تذکرہ ہے؟ کہ جو حسین کے بازو ہیں. کس کا ذکر ہے؟ کہ جو زینب کی رضا ہے. کس کا تذکرہ ہے؟ کہ جو سقائے سکینہ ہے. کس کا ذکر ہے؟ کہ جو اہل حرم کی آس ہے. ذرا فضیلتوں کی معراج تو دیکھیں کہ کس معراج پر حضرت عباس کی ذات ہے. اللہ اکبر. جس علی نے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا, بھئی اللہ نے کیا کچھ نہیں عطا کیا تھا اپنے پیارے کو, اپنے ولی کو, بھئی کیا نہیں دیا اللہ نے, سب کچھ تو عطا کیا تھا. بھئی امامت دی تھی, روب دیا, حیبت دی, شجاعت دی ہے, عصمت عطا کی ہے, تلوار دی ہے, آیتیں اتاری ہے, علی کو عظمت دی ہے, علی کو شجاعت دی ہے, علی کو تقویٰ دیا, علی کو سب کچھ عطا کیا. علی کو جو کچھ بھی اللہ نے عطا کیا تھا, علی نے کچھ مانگا نہیں تھا. امامت مانگی نہیں, عطا کر دیا. عصمت مانگی نہیں, عطا کر دیا. تلوار
مانگی نہیں ہے عطا کر دیا, آیتیں مانگی نہیں ہے عطا کر دیا, روک مانگا نہیں ہے عطا کر دیا, دبدبا مانگا نہیں تھا عطا کر دیا, حیبت مانگی نہیں ہے عطا کر دیا, فضیلت منزلت علی نے مانگی نہیں ہے عطا کر دیا, حسین نعرے و جنت بنایا کا بغیر مانگے بنا دیا. علی نے کچھ مانگا نہیں تھا, علی کو سب کچھ اللہ نے بغیر مانگے عطا کر دیا. لیکن جب عباس کا مسئلہ آیا, جب غازی کا مسئلہ آیا, علی سے کہا سب کچھ عطا کیا ہے بغیر مانگے, لیکن عباس بغیر مانگے نہیں ملے گا. کچھ نہیں نصیب ہوا, علی کو کیا کچھ نہیں عطا ہوا کہ اللہ نے علی کو بہت کچھ عطا کیا تھا. امامت دی تھی, عصمت دی تھی, روب دیا تھا, دبدبا دیا تھا, آیتیں اتاری تھی, تلوار دی تھی, لیکن بغیر مانگے سب کچھ عطا کر دیا. لیکن جب عباس کا مرحلہ آیا, غازی کا مرحلہ آیا, کہ ایک مرتبہ علی سے کہا سب کچھ بغیر مانگے دوں گا, لیکن عباس کا آنا ہوگا, ہاتھوں کو پھیلانا ہوگا. اب اللہ اکبر, اب یہ علی کا مانگنا ہے, علی مانگ رہے ہیں. علی نے وقت کو چنا ہے. کس وقت علی نے عباس کو مانگا کہ نماز شب ہے, ساری خلقت سو رہی ہے, علی ہے, تنہائی ہے, اکیلا پن ہے, علی ہے, اس کا اللہ ہے, علی ہے, خلوت ہے, علی ہے, اکیلا پن ہے, علی ہے, اکیلے میں اس کا اللہ ہے. اللہ جانے علی کیسے گفتگو کر رہے تھے. علی نے ہاتھوں کو بلند کیا, بلند کرنے کے بعد کہا پروردگار میرے حسین کے لیے ایک بیٹا عنایت فرما. کیسا بیٹا چاہیے؟ کوئی عام بیٹا نہیں چاہیے. کیسا بیٹا چاہیے؟ کہ کوئی عام بیٹا نہیں چاہیے. مجھے ایسا بیٹا عنایت کر کہ جس کی آنکھیں علی جیسی ہو, جس کی پیشانی علی جیسی ہو, جس کی ابرو علی جیسی ہو, جس کی ابرو علی جیسی ہو, جس کی زبان علی جیسی, جس کے بازو علی جیسے, جس کی کلائیاں علی جیسی, جس کی حرب علی جیسی, جس کی شکل علی جیسی, جو چلے تو علی لگے, جو بولے تو علی لگے. سنیے سارا مجمع مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ سلامت رکھے, شاد و آباد رکھے. ایسا بیٹا اگر عام بیٹا نہیں مانگا ہے کہ جو چلے تو علی لگے, جو بولے تو علی لگے, جس کی چال علی جیسی, جس کی ڈھال علی جیسی, جو دکھنے میں علی لگتا ہو, جو بولنے میں علی محسوس ہوتا ہو. اتنا معصوم ہے, پیارا ہے, بھلا ہے عباس. کتنا معصوم ہے, پیارا ہے, بھلا ہے عباس. گود میں مصحف ناطق کے پلا ہے عباس. عباس آسان نہیں ہے. عباس آتا کسی کے دل میں حسرت ہوتی ہے نا کہ یہ مانگ لوں, یہ مانگ لوں, یہ مانگ لوں, یہ مانگ لوں, یہ مانگ لوں. جس علی نے ساری زندگی نہیں مانگا تھا, اس نے ایک بار مانگا ہے, کچھ نہیں مانگا. کتنا معصوم ہے, پیارا ہے, بھلا ہے عباس. گود میں مصحف ناطق کے پلا ہے عباس. تو پانچ معصوموں نے ایک ساتھ دعا مانگی ہے, تب کہیں جا کے زمانے کو ملا ہے عباس. سلامت رکھے, شاد و آباد رہے, تمہاری سماعت جیتی رہے. کہ کیا کہا کہ پروردگار ایسا بیٹا دے کہ جو چلے تو علی لگے, جو بولے تو علی لگے, ہر چیز میں علی لگ رہا ہو. اما یہی تو وجہ تھی کہ جب مدینے کی گلیوں میں عباس و علی اکبر چلا کرتے تھے تو مدینے کے دکاندار, جملہ سنیے گا, کہ جب عباس و علی اکبر مدینے کی گلیوں میں چلا کرتے تھے نا, باہیں میں باہیں ڈال کے جب چلتے تھے نا, ہاتھ میں ہاتھ ملا کے, کب مدینے کے دکاندار گراہک کو ہٹا دیتے تھے کہ ہٹ جاؤ. نہیں جملہ پہنچا نہیں ہے. میں کو جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب مدینے کی گلیوں میں عباس و علی اکبر چلا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ کائنات دیکھ کے کہتی تھی
لوگ کہتے تھے ذرا دیکھو تو صحیح، ایک طرف شبیہ ہے نبی ہے، دوسری طرف شبیہ ہے علی ہے۔ اللہ اکبر، آج اعتراض ہوتا ہے شبیہ کیوں نکالتے ہو؟ اما اللہ سے کہو اللہ تو جیتی جاتی شبیہ بنا کے بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہوا کہ سب کا علی مانگا، کس نے مانگا؟ علی نے علی مانگا۔ میں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ ہر کسی کی حسرت ہوتی ہے، ہاں کوئی چاہتا ہے میں کروڑ پتی بن جاؤں، کوئی چاہتا ہے میں کھرب پتی بن جاؤں۔ مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، ابھی مجلس پڑھ رہا تھا، قسم میرا مولا کی کیا دیر ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جب خلوص میں پڑھنے لگو تو مجھے یاد آ جاتا ہے۔ اس تقریر میں جملہ یاد آیا اور اس تقریر میں نے بچا کے رکھ لیا اس میں کہ ہر کسی کی حسرت ہوتی ہے، ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ مانگے، بہت توجہ چاہتا ہوں بھائی، ہر کسی کی حسرت ہوتی ہے۔ مولا کائنات بھی جو ہے وہ خطیب منبر سلور ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انسان دنیا سے جاتے ہیں ہر کوئی نہ کوئی حسرت لے کے چلا جاتا ہے۔ ساری حسرتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، ساری امیدیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ساری امیدیں پوری نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ انسان کا لے کے حسرت چلا جاتا ہے، سب کچھ پورا نہیں ہوتا۔ تو کسی نے مجمع سے کھڑے ہو کے علی سے سوال کر لیا کہ مولا ٹھیک ہے آپ نے ہمارے لیے کہا کہ ہماری جو ہے وہ ہر حسرت پوری نہیں ہوتی، کیا آپ کی بھی کوئی ایسی حسرت ہے کہ جو پوری نہیں ہوئی؟ آپ کی مجلس کا وہاں کا ممبر کا اثر تھا، مجھے جملہ یاد آ گیا کہ مولا کوئی ایسی بھی حسرت آپ کی ہے؟ بھئی مولا نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں کوئی حسرت نہ رہے، سب کچھ پورا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی حسرت لے کے جائے گا۔ اس نے پلٹ کر پوچھ لیا علی آپ کے دل میں بھی کوئی حسرت رہ گئی؟ آپ کے دل میں بھی کوئی حسرت باقی ہے؟ علی نے کہا ایک حسرت نہیں، علی اس زمانے سے دو حسرتیں لے کے جا رہا ہے، علی اس زمانے سے دو حسرتیں لے کے جا رہا ہے۔ کہ مولا وہ دو حسرتیں کیا ہے؟ کہ پہلی حسرت تو یہ ہے کہ علی سے جتنا مانگا جانا چاہیے تھا علی ایک حسرت نہیں، علی دو حسرتیں لے کے جا رہا ہے۔ اور ذرا پیچھے والوں جاگتے، حسرت نہیں، علی دو حسرتیں لے کے جا رہا ہے کہ علی سے جتنا مانگا جانا چاہیے تھا علی سے اتنا مانگا نہیں گیا۔ علی ایک حسرت نہیں، دو حسرت لے کے جا رہا ہے، علی سے جتنا مانگا جانا چاہیے تھا علی سے اتنا مانگا نہیں گیا، علی سے جتنا پوچھا جانا چاہیے تھا۔ لے کے جا رہا تھا، اس سے زیادہ مجمع بولتا، یعنی علی مانگنے نہیں آیا تھا، بانٹنے آیا تھا۔ علی مانگنے نہیں آیا، علی بانٹنے آیا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جو کائنات کو بانٹنے آیا تھا اگر وہ مانگنے لگے تو کتنی بڑی چیز مانگ رہا ہوگا۔ عظمت حضرت عباس بات کو سمجھو، جو ساری دنیا کو بانٹنے آیا ہو، اس کی نگاہ میں چاند، سورج، ستارے، فضا، ہوا، کائنات کی کوئی ایسی شے ہوگی جو سب کچھ بانٹ سکتا ہو؟ اللہ اکبر، سوچیں اگر وہ کوئی چیز مانگ رہا ہوگا تو کتنی بڑی چیز مانگ رہا، کتنی بڑی چیز کی خواہش کر رہا۔ کہ ایک مرتبہ علی نے نماز شب کے اندر دعا کی کہ پروردگار میرے حسین کے لیے بیٹا عنایت۔ اب عزیز و سن 26 ہجری کا سورج طلوع ہوا، ایک طرف سے فنا ہو جانے والا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ کتنا حسین منظر ہوگا، کتنا سہانا منظر ہوگا، کتنا دلکش منظر ہوگا کہ سن 26 ہجری کا سورج بلند ہو رہا تھا، ایک طرف سے فنا ہو جانے والا سورج بلند ہو رہا تھا، دوسری طرف کا مطلع وفا پر بنی ہاشم کا چاند نمودار ہو رہا تھا، علم وجود میں آ رہا تھا کہ علی کی دعا قبول ہو رہی تھی، حسنین مسکرا رہے تھے، زینب و کلثوم خوش تھی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ آج عباس آ رہے ہیں، ام البنین کی گود میں غازی عباس تشریف لائے ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ جب غازی عباس اس دنیا کے اندر آئے ہیں، جیسے ادھر علی نے 3 دن تک کعبے میں رہنے کے بعد
آنکھوں کو نہیں کھولا نا. تو غازی عباس نے بھی دنیا میں آنے کے بعد, اب یہاں سے توجہ, کہ دنیا میں آنے کے بعد غازی عباس نے بھی آنکھوں کو نہیں کھولا. ام البنین کی آغوش میں آئے تو آنکھوں کو نہیں کھولا. زینب کی آغوش میں آئے تو آنکھ نہیں کھولی. بابا علی مرتضیٰ کی گود میں آئے تو آنکھ نہیں کھلی. بھیا حسن مجتبیٰ کی گود میں آئے تو آنکھ نہیں کھلی. لیکن جیسے ہی گرمی آغوش ابی عبداللہ الحسین کو محسوس کیا, عظیم جملہ کرو, جیسے حسین کی گود میں آئے, اللہ اکبر, جیسے ہی حرارت آغوش ابی عبداللہ الحسین کو محسوس کیا تو فوراً عباس نے آنکھوں کو کھول دیا. یعنی عباس کو معلوم ہے کہ کائنات میں آ رہا ہوں تو کس کے لیے آ رہا ہوں. جیسے علی کو معلوم تھا کس کے لیے آیا ہوں. جب تک نبی نہیں آ گئے, ذرا دیکھیے گا خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ. اگر دل کی زمین جو ہے وہ غدیر کی مٹی سے بنی ہے تو پھر ہر بندہ انشاءاللہ بولے گا. اور عزیزان محترم یاد رکھیے گا, حضرت کے فضائل بنجر زمینوں کو راس نہیں آتے ہیں. عظیم جملہ ہے. جیسے ادھر علی نے آنکھوں کو نہیں کھولا جب تک کہ رسول نہیں آ گئے, ادھر بھی جب تک حسین نہیں آ گئے غازی عباس نے آنکھوں کو نہیں کھولا. بھائی ادھر جیسے ہی علی نبی کے ہاتھوں پر آئے تھے, نبی نے کیا کہا؟ نبی نے یہی تو کہا تھا نا, اے علی اگر تو نے اپنی آنکھوں کو میرے لیے مخصوص کیا, اگر تو نے اپنی آنکھوں کو میرے لیے مخصوص کیا تو میں نے اپنے علم کے لیے تجھے مخصوص کیا. ادھر جیسے ہی حسین کے ہاتھوں پر عباس آئے, امام حسین نے بھی تحفہ دیا, اے عباس اگر تو نے اپنی آنکھوں کو میرے لیے مخصوص کیا تو میں نے اپنے علم کے لیے, تو میں نے اپنے علم کے لیے تجھے مخصوص کیا. وہاں نبی نے کیا کہا؟ نبی نے یہی تو کہا نا, میں مدینۃ العلم رہوں گا, میں علم کا شہر رہوں گا, تو باب العلم رہے گا. یہاں حسین نے کہا میں شہر حاجات رہوں گا, تو باب الحوائج رہے گا. ہو جائے کہ میں شہر حاجات رہوں گا, تو باب الحوائج رہے گا. تقریر کو روکا, سنیں عظمت عزت کے پاس صلوات پڑھیے محمد. شہر حاجات, تو باب الحوائج. اللہ اکبر. عزیزو, شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی حرم ہو, حرم علی ہو, حرم امام حسین علیہ السلام ہو, کا طہارت کے ساتھ جانا, طہارت شرط ہے حرم علی کے لیے بھی, حرم حسین کے لیے بھی. اچھا کتنی طہارت ضروری ہے؟ جتنی حرم کعبہ کے لیے ضروری ہے اتنی ہی حرم علی کے لیے ضروری ہے. اللہ اکبر. اتنی ہی حرم علی کے لیے ضرورت ہے. کسی نے آیت اللہ سستانی سے پوچھ لیا کہ سرکار یہ بتائیے کہ باب الحوائج کے حرم میں جانے کے لیے کتنی طہارت ضروری ہے؟ انہوں نے کہا جتنی طہارت حسین کی بارگاہ کے لیے ضروری ہے اتنی ہی حرم حضرت عباس کے لیے ضروری ہے. اب حرم حسین کے لیے کتنی طہارت ضروری ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی ہے, تھکے ہوئے تو نہیں ہے؟ پڑھوں سب کیا ہوا کہ جتنی حرم حسین کے لیے طہارت ضروری ہے اتنی ہی حرم عباس کے لیے ضروری ہے طہارت. اللہ اکبر. اب حرم حسین کے لیے کتنا انسان کو پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے کہ جتنا حرم کعبہ میں جانے کے لیے انسان کو طیب و طاہر ہونا چاہیے اتنا ہی حرم حسین کے لیے طہارت ضروری ہے. تو مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ جتنا بیت اللہ پاک ہے, جتنا حرم خدا پاک ہے, اتنا ہی حرم حضرت عباس پاک ہے. ایک بات تھی, اذان محترم امام حسین علیہ السلام انعام دیا کہ عباس تم نے اپنی آنکھوں کے لیے مجھے مخصوص کیا, جب تک میں نہیں آیا آنکھیں نہیں کھلی تو ٹھیک ہے. ادھر علی نے کیا کہا, ادھر نبی نے کیا کہا, میں مدینۃ العلم رہوں گا, تو باب العلم رہے گا. ادھر حسین نے بھی کہا جاؤ عباس ہم تمہیں انعام دیتے ہیں
لشکر ہمارا ہوگا، علمدار تم کہلاؤ گے۔ اللہ اکبر، لشکر ہمارا ہوگا۔ یہ علم اسے چاندی نہ سمجھنا، اسے پٹکا نہ سمجھنا، اسے لوہا نہ سمجھنا۔ ممبر مجلس شیخ کی حفاظت کے لیے ممبر پر، مجلس شیخ کی حفاظت کے لیے ممبر پر دو علم نصب ہیں عباس کے ہاتھوں کی طرح۔ یہ دو علم لگے ہوئے کہ مجلس شیخ کی حفاظت کے لیے ممبر پر، مجلس شیخ کی حفاظت کے لیے ممبر پر دو علم نصب ہیں عباس کے ہاتھوں کی طرح۔ کیسے اس پنجے کو لکڑی کا نہ سمجھنا، چاندی کا نہ سمجھنا، لوہے کا نہ سمجھنا، تانبے کا نہ سمجھنا، بلکہ یہ عباس کا ہاتھ ہے۔ بھئی عباس کا ہاتھ ہے، یہ وفاداری کا انعام ہے۔ وفاداری کسے کہتے ہیں؟ بھئی حسین علیہ السلام نے جو پنجے دے دیے نا خانوں کے اندر، کہ یہ وفاداری کا انعام ہے۔ اللہ اکبر، کیا وفاداری؟ بھئی ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ابھی ہم نے جو ہے وہ زیارت وارثہ پڑھی ہے، زیارت وارثہ میں ہم نے کیا پڑھا؟ بھئی یہی تو پڑھا نا، فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَكُمْ، کہ کاش ہم بھی جو ہے وہ کربلا کے میدان میں ہوتے۔ تو جب آپ کربلا کے میدان میں ہوتے تو سب سے پہلے کیا کرتے؟ کہ سب سے پہلے حسین کے ہاتھ پر بیعت کرتے، بیعت کرنے کے بعد حسین کی نصرت کرتے۔ لیکن آج ہمیں حسین کی بیعت کرنی ہے، حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے۔ اب حسین تو ہے نہیں، ہم جائے کہاں پر؟ کیسے پنجہ نہ سمجھنا، یہ عباس کا ہاتھ ہے، یہ وفاداری کا انعام ہے۔ بھئی وفاداری کہتے کسے ہے؟ وفاداری کا مطلب کیا ہے؟ بھئی ابھی آپ دیکھیں باہر جو ہے وہ جماعت کی طرف سے کوئی بیٹھا ہے، وہ لوازم لے رہا ہے۔ بھئی خود جو ہے وہ پرمکھ صاحب تو نہیں بیٹھے، لیکن آپ نے جو ہے وہ ان کو دے دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ آپ نے اس کو نہیں دیا ہے جو بیٹھا ہے، کہ آپ نے کسی بھنڈاری کوئی بھی بیٹھا ہو مثلا لینے کے لیے، یہاں کی مثال نہیں کرو، کسی جگہ پہ بھی کوئی بھی بیٹھ جاتا ہے تو اس کو پرمکھ صاحب نے کہہ دیا ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو نہیں دیا۔ اس سے پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ آپ نے اس کو نہیں دیا، بلکہ کس کو دیا؟ کہ جماعت کو۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس شخص کے اوپر جماعت کو پورا بھروسہ ہے، اس آدمی کے اوپر جماعت کو پورا بھروسہ ہے۔ آپ نے دیا اس آدمی کو، یعنی دیا جماعت کو۔ یہ وفاداری کا انعام ہے۔ بھئی ہم کربلا جاتے تو کیا کرتے؟ کہ حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرتے۔ اب حسین تو ہے نہیں، حسین تو چلے گئے، ہمیں بیعت کرنی ہے حسین کے ہاتھ پر۔ حسین کیا کرے؟ کہ جاؤ، میں نے عزا خانے میں عباس کا ہاتھ رکھ دیا، جاؤ عزا خانے میں، میں نے حسین نے کہا جاؤ عزا خانے میں نے عباس کا پنجہ رکھ دیا، آتے جاؤ عزا خانے میں، پنجے پہ ہاتھ رکھتے چلے جاؤ، پنجہ عباس کا ہوگا، بیعت ہماری ہوگی۔ عباس کا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ علم ہے۔ میں نے کبھی کل یا پرسوں کی تقریر میں شاید کہا تھا کہ غازی عباس کے کچھ ایک آدھ حملہ پڑھوں گا جنگ صفین کا۔ یہ علم، اللہ اکبر، یہ پرچم کسے کہتے ہیں؟ علم کا علم جو ہوتا ہے، پرچم جو ہوتا ہے نا، وہ حدود کو بتاتا ہے، ایریے کو بتاتا ہے کہ آپ کی مملکت کہاں تک ہے، آپ کی حکومت کہاں تک ہے۔ بھئی میرے پیارے ہندوستان کا ترنگا جو نکلے گا، جو اٹھے گا، کہاں تک جا سکتا ہے؟ کہ ہندوستان کی سرحد تک آگے بڑھ جائے گا؟ کہ صاحب نہیں بڑھ سکتا۔ اچھا کسی دوسرے ملک کا، تو اس کا بھی اس کی سرحد تک۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ یہ جو علم ہے، یہ جو پرچم ہے، یہ سرحد کو بتاتا ہے۔ اللہ اگر کچھ کہہ رہا ہے، یہ سرحد کو بتاتا ہے کہ یہاں تک سرحد ہے۔ اب عباس کا علم ہے نا، اب عباس کا علم کہاں اٹھتا ہے؟ کہ عباس کا علم ہندوستان میں بھی اٹھتا ہے، افغانستان میں بھی اٹھتا ہے، ایران میں بھی اٹھتا ہے، عراق میں بھی اٹھتا ہے۔ جہاں پر بحرین لکھا ہوا ہے وہاں پر بھی عباس کا علم اٹھتا ہے، عباس کا پرچم نکلتا ہے۔ بھئی پرچم کا کام کیا ہے؟ کہ پرچم کا کام ہے حکومت کو بتانا، مملکت کو بتانا، سرحد کو بتانا۔ یہ عباس کا پرچم جگہ جگہ نہیں نکلتا ہے، حسین کی حکومت کا اعلان کرتا ہے۔ حکومت کا اعلان کرتا، جملہ سنیے گا کہ یہ زمین پر نہیں اٹھے گا، یہ صرف زمین پر نہیں نکلتا ہے، بلکہ روایت کہتی ہے لوائے حمد کی صورت میں روز محشر
حشر بھی اٹھے گا، اس علم کے پھریرے کے سائے میں پورے مومنین ہوں گے. تو مجھے کہنے دیجیے نا، علم یہاں بھی اٹھ رہا ہے، روز حشر بھی اٹھے گا. یہ زمین پر اور حشر کے میدان میں علم نہیں اٹھ رہا ہے. حسین اپنی حکومت کو بتا رہے ہیں کہ ہماری حکومت زمین پر بھی ہے، ہماری حکومت آسمان پر بھی ہے. ڈسٹینس بنا کے رکھیں اور ماسک لگا کے تھوڑا تھوڑا اگر آگے آ جائیں تو جو باہر تکلیف ہو رہی ہے، اشارہ ہو رہا ہے کہ تھوڑا آگے آ جائیں. سلوات پڑھیں. اور مملکت کو بتاتا ہے کہ کہاں تک آپ کی سلطانی ہے. اچھا، اگر جو ہے وہ اپنے پیارے ہندوستان میں جس پر جانے ہماری قربان ہو جائیں، اس پاک مٹی پر ہماری، کہ اگر کسی دوسرے ملک کا پھریرا پرچم لہرا دوں تو کیا ہوگا؟ کچھ کہہ رہا ہوں، سیدھے سے بات پہنچا رہا ہوں. بھائی اگر دوسرے ملک کا پرچم لا کے میں روڈ پہ نکل پڑوں اور پرچم جو ہے وہ لہرانے لگوں تو کیا ہوگا؟ فوراً جو ہے وہ پولیس پکڑ لے گی. دیش دروہی، دیش دروہی کا یہ بتاؤ ہے. اگر دوسرے ملک کا پرچم میں نے اپنے ملک میں پھیلا دیا کیا ہوگا؟ جی صاحب غداری کا ٹھپا لگ جائے گا. کیا میں نے کسی کا مرڈر کر دیا، کسی کو چاقو مار دیا، کہیں پہ ڈاکہ ڈال دیا؟ جی صاحب نہیں، آپ غدار کہلائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس ملک کا پرچم آپ نے نہیں اٹھایا ہے. آپ نے دوسرے مملکت، دوسرے ملک کا پرچم اٹھا لیا. آپ دیش دروہی کہلائیں گے، آپ غدار کہلائیں گے. لیکن جانے قربان ہو جائے حضرت عباس کے علم پر کہ ہماری ہندوستان کی قوم، ہماری ہندوستان کی حکومت جانتی ہے کہ جو عباس کا علم اٹھاتے ہیں وہ وفادار ہوتے ہیں، غدار نہیں ہوتے. بولے چاہیے مانگے نا بتایا نہیں جانتی حکومت. اچھا یہ علم آیا کہاں سے؟ یہ علم جو ہے وہ سب سے پہلے یہ علم جو ہے وہ چلا تھا جنت سے. کہاں سے چلا تھا یہ علم؟ علم آیا ہے اصل میں جنت سے. نہ سمجھ لیجیے کہ یہ زمین کا ہے، نہیں، یہ بھی عرشی ہے. کا علم آیا حضرت آدم کے پاس. حضرت آدم سے جو ہے وہ حضرت شیس کے پاس پہنچا. حضرت شیس سے جو ہے وہ ہوتا ہوا نبیوں سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم تک پہنچا. تو حضرت ابراہیم کے بعد جو ہے وہ بادشاہ طالوت تک پہنچا. آپ نے قرآن میں واقعہ پڑھا ہوگا نا، طالوت و جالوت کا ہے کہ وہ نکلے تھے سفر کے اوپر اور بہت بڑی اس میں پیسے بہرحال مجھے مانی جانا ورنہ بہت زیادہ ہو جائے گا. کہ جس صاحب وہاں پہ کالم جنت سے چلا، حضرت آدم کو ملا، حضرت آدم سے حضرت شیس کو ملا، حضرت شیس سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم تک پہنچا اور حضرت ابراہیم کے بعد بادشاہ جو تھا طالوت اس تک پہنچا. اور ان تک پہنچنے کے بعد اس دور کے جو نبی تھے ان کا نام تھا حضرت ارمیا. کیا نام تھا؟ حضرت ارمیا. علم تو پہنچ گیا لیکن علمدار طالوت کے پاس نہیں تھا. جب علمدار نے کہا، حضرت ارمیا نے کہا بھائی ساتھ میں نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، لیکن علمدار کون ہو؟ تو اللہ کی وحی نازل ہوئی نبی کے اوپر، اے نبی تابوت سکینہ کو لے کر آؤ. بھئی یہی قرآن مجید کے جملے ہیں، اٹھا کے دیکھ لیجئے، تابوت سکینہ ہی لکھا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. تابوت سکینہ کو لے کر آؤ کہ جو لشکر کے آگے آگے چلے گا. تابوت سکینہ، اب جملہ کہہ رہا ہوں، یہ میرا اپنا جملہ ہے. کیا لکھا ہے قرآن میں؟ تابوت سکینہ. تابوت سکینہ کو لے کر آؤ کہ جو لشکر کے آگے آگے چلے گا. اللہ اکبر. سکینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
کہ جو تسکین والا ہو، جو سکون دینے والی ہو. اللہ جا کے خدا کے لیے کہ جو سکون دینے والا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر کچھ ایسے تابوت ہیں، کچھ ایسے تابوت ہیں کہ جو لوگوں کو سکون دیتے ہیں. ابھی تو اللہ کہہ رہے ہیں نا تابوت سکینہ. ایک مرتبہ جو ہے وہ تابوت سکینہ لایا گیا. اس میں کیا تھا؟ اس تابوت میں کہ اس تابوت کو کھولو. جب اس تابوت کو کھولا گیا تو اس میں تبرکات انبیاء رکھے ہوئے تھے، انبیاء کے تبرکات. تو وہی ہو رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کا جو ہے وہ زرہ نکالی جائے. اچھا حضرت موسیٰ کی زرہ ہوگی کیا نکال کے؟ کہنے لگے کہ پورے لشکر میں جو ہے وہ دیکھ لو، جس پر برابر برابر فٹ بیٹھ جائے وہی علمدار لشکر ہوگا. کہیں لے جا رہا ہوں بھائی، میں آپ کو کہیں لے جا رہا ہوں، علم سے علمدار تک پہنچا رہا ہوں. ہاں جانے محترم کیا ہوا کہ جس کے اوپر حضرت موسیٰ کی ذرا برابر برابر فٹ آ جائے، سمجھ لینا کہ وہی جو ہے وہ علمدار لشکر کا جیسا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ معصوم کا لباس ہے. خدا کے لیے معصوم کا لباس ہے. معصوم پر برابر برابر اترے گا، نہ چھوٹا ہوگا نہ بڑا ہوگا. بھائی حضرت یعقوب نے کرتا اتارا، حضرت یوسف چھوٹے سے تھے، کرتا برابر آ گیا. کیوں؟ کہ وراثت انبیاء ہے. انبیاء کا وارث نبی کا وارث نبی ہی بنے گا. شاید تم لوگ پہنچا سکو کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ ذرا نکالی گئی تابوت سکینہ سے. اب ظاہر سی بات ہے اس دور سے 100 برس پہلے حضرت موسیٰ جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. اور لمبے چوڑے کتنے تھے حضرت موسیٰ؟ قرآن کریم عکاسی کر رہا ہے. قرآن مجید کے اندر اوج بن انوف کا واقعہ اگر آپ نے پڑھا ہو کہ اتنا بڑا آدمی تھا، اتنا بڑا انسان تھا کہ وہ سمندر میں کھڑا ہو جاتا تھا، ریل مچھلی کو پکڑتا تھا اور سورج سے بھون کے کھا جاتا تھا. یہ قرآن مجید میں ہے واقعہ پورا. میں پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا. اتنا بڑا آدمی تھا. اللہ اکبر. اور اس کی ہڈیوں کا بعد میں لکھا ہے، اس کی ہڈیوں کا پورا جو ہے وہ مصر کا پل بن گیا تھا. تو کیا ہوا تھا؟ کتنے لمبے چوڑے تھے. کہنے لگے کہ جناب موسیٰ کی پوری قوم کو نا اس نے دامن میں اکٹھا کر لیا تھا اور اماں کے سامنے لے جا کے ڈال دیا کہ اماں ان کی چٹنی بنا کے دے دو. سوچیے آپ کتنا بڑا اوج بھی رخ ہوگا کہ ریل مچھلی پکڑ کے سورج سے بھون کے کھا جاتا. ہاں اس تک بھی جو ہے وہ حضرت موسیٰ نے تبلیغ کیا. بات نکل جائے. بہرحال سن لیے کتنے لمبے طویل القامت ہے. کہنے لگے کہ 40 گز کے تو حضرت موسیٰ تھے، قرآن میں لکھا ہے، اور 40 گز آپ اچھلے تھے، اور 40 گز کا آپ کا عصا تھا. وہ جو عصا موسیٰ ہے نا وہ 40 گز کا تھا. 40 کتنے ہوئے؟ 120 نا کہ جی صاحب 120 گز. اور جب اچھل کے مارا تھا تو اس کے ٹکنے پہ لگا تھا. یہ پیر کا جو ٹکنا ہے نا اس پہ جا کے وہ چوٹ لگی تھی. سوچئے باپ کتنا بڑا آدمی ہوگا. کہنے لگے جی صاحب اتنا بڑا آدمی. صلوات پڑھے محمد. اتنا بڑا آدمی تو اتنا طویل القامت حضرت موسیٰ کتنے بڑے ہوں گے. اللہ اکبر. پہلے تو اس دور کے نبی تھے حضرت ارمیا، ان پر وحی ہو رہی. اب انہوں نے ایک مرتبہ جو ہے وہ سب پورے لشکریوں کو پہنانا شروع کیا کہ ذرا پہنو کے دیکھ کے پہن کے دیکھو. اور سب نے جو ہے وہ دیکھنا شروع کیا. کسی پہ فٹ نہیں بیٹھی ذرا. کوئی ایک آدمی نہیں نکلا پریشان. کسی نے بڑھ کے کہا کہ اے ارمیا نبی، عیشا کو اللہ نے 11 بیٹے دیے جو غریب بستی میں رہتے ہیں. کل لگے جاؤ بلا کے لے آؤ. کل لگے ان کو بلا کے لے کر ایک ایک بیٹا. بڑے بیٹے سے ظاہر سی بات ہے ہر چیز شروع ہوتی ہے، بڑا ہی بیٹا آدھار ہوتا ہے چیز کا. کل لگے عیشا کے بڑے بیٹے سے جو ہے وہ زرا کی نپائی شروع ہو گئی. 10 بیٹے 10 پہ فٹ نہیں آئے، لیکن 11 برس کے تھے حضرت داؤد. بیدار ہے نا میں تو اتنی دیر سے پڑھے جا رہا ہوں اس لیے تھکاوٹ کا مجھے اثر ہو رہا ہے، لیکن میرا اللہ جانے آپ کو پکڑے ہوئی. ایک سلوات پڑھیے محمد آل محمد. 11 برس کے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام. کہ جیسے ہی جناب داؤد کے اوپر ذرا رکھی گئی کہ 11 برس کے بچے پر حضرت موسیٰ کی ذرا برابر برابر آ گئی. ایک مرتبہ حضرت ارمیا نے کہا کہ بس یہی علمدار لشکر ہوگا. کہ جی صاحب کیوں؟ کہ اس لیے کہ معصوم کا لباس ہے. معصوم کا لباس
بھی برابر, پٹکا بھی برابر, وہ جو تلوار تھی تو وہ بھی برابر آ گئی. حضرت ارمیا نے کیا کہا کہ معصوم کا لباس معصوم کا برابر برابر اترے گا. علی ہے معصوم, عباس کو لباس پہنا رہے ہیں, اس قرآن نہ صحیح تو کیا ہوا؟ اگر علی معصوم ہے تو یہ بھی تو عصمت عباس کی دلیل ہے. میں اس سے بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں, آپ کے قلوب میں اتر کر اگر اس سے پہلے یہ جملہ سنا ہو تو تمہیں غازی عباس کا واسطہ نہ بولنا, لیکن اگر پہلی بار مجھ سے سن رہے ہو تو سارا مجمع بولنا. بھئی کیا کہا؟ عصمت کبریٰ پر فائز نہ ہو عباس تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن معصوم ہونے کی تو دلیل ہے نا. بھئی کیا فرق ہے عباس و علی میں؟ کیا فرق ہے عباس و علی میں کا جتنا فرق قرآن میں اور نہج البلاغہ میں ہے. جتنا فرق نہج بلاغہ اور قرآن میں ہے اتنا ہی فرق محمد والے محمد. اتنا فرق عباس و علی میں ہے, کیا کہنا. عظمت حضرت یہاں پہ جملہ سنتے جائیں, مجلس چلتی رہے گی انشاءاللہ. تو لگے اتنا فرق ہے کہ جیسے قرآن اور نہج بلاغہ دونوں کا دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے, تو اتنا فرق عباس و علی میں. کسی نے جنگ صفین ہی میں مولا عباس سے پڑھ کے کہا کہ عباس تمہارے بابا علی تمہیں نہیں چاہتے, تمہارے بابا علی تمہیں نہیں چاہتے. وہ عباس نے ایک لمحے کی دیرے کیے بغیر پلٹ کے جواب دیا, تیرے منہ میں خاک ہو جائے, میرا بابا امام بھی ہے عادل بھی ہے. عظمت کو بھی بتایا, عدالت کو بھی بتایا. کہنے لگا امام بھی ہے عادل بھی ہے. تو کہنے لگا پھر کیا بات ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے تمہیں ہی کہتے ہیں. نزاکت بھرا جملہ ہے اور پیارا جملہ ہے. عزیز پاس تو کیا وجہ ہے, سامنے والا کہہ رہا ہے کیا وجہ ہے کہ ہر کام تم سے ہی کہا جاتا ہے, کبھی حسنین سے نہیں کہتے. جب دیکھو جب تم سے کہتے ہیں عباس پانی لے آؤ, عباس رہبار لے آؤ, عباس تلوار لے آؤ, عباس یہ لے آؤ, ذرا لے آؤ, ہر کام تم سے کہتے ہیں. اللہ خاموش ہو جا, تجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ حسنین ہیں علی کی آنکھیں. کہنے والے نے کیا کہا, ذرا جاگے جاگے خدا کے لیے بیدار ہو جائے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. بھائی کہنے والے نے کہا کہ جب دیکھو تمہیں سے کہا جاتا ہے عباس تلوار لے آؤ, عباس رہبار لے آؤ, عباس پانی لے آؤ, عباس ذرا لے آؤ, عباس گود لے آؤ, جو کچھ تم سے ہی کہا جاتا ہے, کیوں ایسا حسنین سے کیوں نہیں کہتے؟ کہنے لگے کہ حسنین ہے علی کی آنکھیں, حسنین ہے علی کی آنکھیں, اور میں عباس کا میں عباس ہوں علی کے بازو. حسنین ہے علی کی آنکھیں, عباس ہے علی کے بازو. اب کیا کروں کہ علی اپنے بازوؤں سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں. کی بھڑکتی ہوئی جنگ ہے. چار جملے سن لیجیے. بھڑکتی ہوئی جنگ میں ایک مرتبہ علی کی آواز, کون میرا لاڈلا ہے کہ جنگ کے میدان میں جائے. غازی عباس آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد علی نے سجانا شروع کیا, اپنی خود کو عباس کے سر پر. کیا مانگا تھا علی نے؟ پہلا جملہ تقریر کا کیا مانگا ہے دعا میں؟ عباس ہی تو مانگا ہے نا. عباس نے علی نے عباس نہیں مانگا, علی نے اپنے رب سے علی مانگا ہے. عباس نہیں مانگا تھا, علی مانگا تھا کہ ایسا بیٹا ہے. ایک مرتبہ جو ہے وہ کھول رکھی, کلائی بند پہنایا, پٹا پہنا دیا, ابا جو کچھ علی کے پاس سب کچھ ہے وہ عباس کے حوالے کر دیا. کہ یوں کہا جائے ایک علی نے ایک علی کو سجا دیا. لگا کہ اب جو غازی عباس, آپ کی بہت سی ٹیم سنی ہوئی, میں تھوڑا سا نئے پہلو سے داخل ہوں گا, شاید میری بات پہنچ جائے. اگر نیا ہو تو دے دیے گا, ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. سکے نہ کوئی ذاکر پڑتا ہے. تو لگے کہ جی صاحب مرتبہ جو ہے وہ غازی عباس کو سوار کرایا. اور سوار کرانے کے بعد غازی عباس نے جو چہرے کے اوپر نقاب ڈال رکھی, اور
जंग के मैदान में पहुंचे और पहुंचने के बाद वो हमला किया कि लश्कर को जो है वो तितर बितर कर दिया। देखिए सारा आपका सुना हुआ था इसलिए मैंने छोड़ दिया, वरना मैं 10-15 मिनट उसमें नहीं जाऊंगा। लगे कि ऐसा हमला किया कि पूरा लश्कर जो है वो तितर बितर हो गया, सबों के सफे गिरने लगी, सबों के सफे उखड़ने लगी। अल्लाह अकबर, जब सबों पर सफे उखड़ने लगी है, एक मर्तबा जो है वो हाकिम जो था वो कहने लगा कि ये आने वाला कौन सा जवान आया है कि जो आंधी की तरह आया, तूफान की तरह छाया और ज़लज़ले की तरह बर्बाद कर गया। बहुत आसानी से मैंने जुमला पढ़ दिया, मुझे बहुत देर में पढ़ना था जुमला जंग पढ़ के मुझे पढ़ना था, लेकिन मैंने पहले पढ़ दिया क्योंकि मैं कहीं और जाना चाहता हूं। कौन है कि जो आंधी की तरह आया, तूफान की तरह छाया और इसने ज़लज़ले की तरह लश्कर को बर्बाद कर दिया। क्यों? इसलिए कि अब्बास के हमले का आलम ये था, अब्बास के हमले का आलम ये था, सिफ़ीन के मैदान में सफे यूं उखड़ रही थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि सरवा सवार रहवार पे है या रहवार सवार पे है। आपका सब सुना होगा। कल लगे कि जब ऐसा आलम हो गया कि पता ही नहीं सवार रहवार पे रहवार सवार पे, जब ऐसा आलम हो गया, एक मरतबा हाकिम कहता है कि बादशाह कहता है कि सबसे पहलवान को बुला लो हमारे लश्कर में। कौन है? का साहब अबू सासा को बुला लो। बहुत अजीम जुमला है कसम खुदा की, रूह शाद हो जाए अगर महसूस कर ले जाए। क्या लगे कि सबसे अजीम पहलवान को बुला लो। क्या नाम है? अबू सासा। क्या लगे एक मर्तबा वो जो है वो गर्रे में कैलिबर पकड़ता हुआ, गुरूर में डूबता हुआ एक मर्तबा हाकिम के सामने पेश हो गया। क्या लगे क्या बात है, क्यों जगा दिया नींद से, क्या मसला है? क्या लगे जाओ जवान को कत्ल करके आओ। पहले क्या कहा? उस एक जवान को कत्ल करके आओ। अब ये गुरूर में एक मर्तबा तड़प के कहता है कि मैं एक जवान को कत्ल करने जाऊं। अरे मैं तो 1000 से, जुमला सुनिएगा, कि मैं तो 1000 से अकेला लड़ता हूँ। अबू सासा क्या कह रहा है कि मैं 1000 से अकेला लड़ता हूँ। हाकिम ने पलट कर कहा तू 1000 से अकेला लड़ता है, आने वाला 1 लाख से अकेला लड़ता है। लगे तो अच्छा वो कल वाली बात आ गई फिर भी। लगे कि हम तो ना जाएंगे, हमारे पास 7 बेटे हैं। कल मैंने 4 कहे थे ना, आज देखिए मौलाना 2 कबूल कर ली, 7 आ गए। कल लगे कि हमारे पास 7 बेटे हैं और पहले 7 जाएंगे फिर हम जाएंगे। कल लगा तो ठीक है जाओ, कोई मसला नहीं, इतने दिनों से खाते रहे हो, नमक हलाली तो कर दो। कल लगे जाओ मैदान। एक मतबा जैसी मौला अब्बास ने जो है वो आता हुआ देखा, वो नहीं पढ़ूंगा सारे मराइल के, हर वैसी जंग वैसी, और लश्कर कह रहा है अली आ गए, वो सारे मसाइल आपके सुने, मेरा सुन ली जल्दी जल्दी। तो मैं बात खत्म करना चाहता हूँ कि मर्तबा जो है वो लगे कि 7 बेटे शुरू हो गए आना। जैसे गाजी अब्बास ने बेटों को आता देखा, वो सास्ता के लगे गाजी अब्बास ने तलवार को न्याम में रख लिया। हमें कोई ऐसा भी शेर मिलेगा क्या? शेरों की बड़ी किस्में हैं, गजनफर, पैस, असवरा, असद, सफदर, हैदर, अब्बास, सब अरबी में शेरों के नाम हैं। लेकिन अब्बास पता है कि शेर को कहते हैं? तो अब्बास उस शेर को कहते हैं कि जो अपने शिकार को पंजे से नहीं फाड़ता बल्कि दहाड़ से मार देता है। मैं इसमें नहीं जानूंगा कि हैदर का मतलब क्या है, सफदर का मतलब, छोटा सा जुमला। वो सारी चीजें आपकी सुनी हुई है, बचपन से मजलिस से सुनते चले आ रहे हैं। अगर ये सब नहीं सुना है तो फिर मजलिसों में आने का कोई फायदा ही नहीं है। अब्बास की शेर को कहते हैं, अलग है जो पंजों से ना फाड़े बल्कि दहाड़ से शिकार को मार दे, उसे अब्बास कहते हैं। अलग है कि जैसी बेटों को आता देखा, गाजी अब्बास ने तलवार को न्याम में रख लिया। अलग है कि इनसे तलवार से न लड़ूंगा, बता के लिए भाई मैं धीरे हो गया हूँ, तो इसका मतलब है कि हर किसी तक मैं अपनी बात को पहुंचा सकूं। वरना कभी कभी ऐसा होता है जोश खिताबत में जाकिर बात ही नहीं कह पाता है अपनी, और पब्लिक के साथ से गुजर जाती है। तो इसलिए धीरे धीरे जा रहा हूँ ताकि अपनी मंजिल तक पहुंचूं। लगे अब्बास ने तलवार को न्याम में रखा, और न्याम में रखने के बाद एक मरतबा नेज़े को निकाल लिया। कल लगे तलवार से तो तुम्हारे बाप से बात होगी।
تو تمہارے باپ سے بعد میں بات ہوگی, پہلے تم نیزے سے آ جاؤ. پہلے غازی عباس نے نیزے سے ایک مرتبہ جو ہے وہ کیا کیا, کہنے لگے کہ نیزہ سیدھا کیا, جیسی بیٹے آئے, ظاہر سی بات ہے بہادر ہو گئے, ایسے ہی تھوڑی نہ ہوں گے. ہاں غازی عباس کے مقابلے میں بھیج رہا ہے تو سامنے والا بھی جو کچھ بھی ہو بہرحال اس کو اپنے لوگوں پہ تو بھروسہ ہوگا نا. اللہ نے بھیجا. اب ادھر جو ہے وہ غازی عباس نے بس ایک مطلب نیزے کو بڑھایا, اور بڑھانے کے بعد کہنے لگا پہلا بیٹا آیا, تو غازی عباس نے نوک سے بس اشارہ کیا, ایسے آسمان کی طرف جانے لگا جیسے بچہ جو ہے کسی گیند کو پھینک دیتا ہے. غازی عباس کے تیوروں کا تو مشاہدہ کریں آپ, ذرا غور تو کریں کتنی طاقت ہوگی. کہنے لگے کہ نیزے سے پہلے بیٹے کو, دوسرے بیٹے کو, تیسرا, یہاں تک کہ 7ویں بیٹے کو. روایت یہ کہتی ہے کہ 7واں بیٹا جب غازی نے نیزے سے ہوا میں اڑا دیا ہے نا, تو پہلا بیٹا زمین پہ آنے لگا. پہلا بیٹا جب زمین پہ آنے لگا, غازی عباس نے ملک الموت سے کہا, ملک الموت گرنے سے پہلے روح قبض کر لے. یہاں تک سب کا سنا ہے کہ گرنے سے پہلے روح قبض کر لے, ورنہ زمانہ لکھے گا کہ زمین کی پٹکی سے مرا ہے. زمین کی پٹکی سے مرا ہے, جو زمین پہ گرا ہے, کہ زمین پہ گر کا ملک الموت, کہ گرنے سے پہلے روح قبض کر لے. کہیں یہ لکھنے والا نہ لکھ دے کہ زمین کے پٹکی سے مرا, نہیں, بلکہ لکھنے والا یہ لکھے کہ عباس نے تو وار بھی نہیں کیا, یہ مرنے والا ہیبت عباس سے مر گیا. یہ ہیبت عباس سے مر گیا. کیا کہنے حضرت عباس کی. اللہ کے 7 بیٹے جو ہے وہ بات یہ سفر کی طرف چل دیے. اللہ کے جب روانہ ہو گئے 7 بیٹے, کہا ابو ساسا, اللہ کے آنن پانن میں ایک مرتبہ مولا عباس کے قریب پہنچ گئے, اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں عباس وار کرو. تو زیادہ بہادر ہوتے ہیں نا, اپنے آپ میں بڑے بنتے ہیں نا. آپ نے دیکھا کہ بچوں سے کہا جاتا ہے بڑے ہوتے ہیں, بڑا بڑے سے نہیں لڑتا, لیکن چھوٹے چھوٹے بچے کو بیٹا مارو, ہوتا ہی نہیں ہوتا, بازو آگے بڑھا دیتے ہیں. اور آپ کبھی کبھی اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے ہاتھ سے مار رہے ہیں, اور ابا جان سمجھ رہے ہیں, اور بیٹا سمجھ رہے ہیں کہ ابا بہت طاقتور ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. سلوات پڑھیے نا محمد والے, یہی تو سلوات مزہ رہا ہے, غلط کہہ رہا اما جان کی دیکھ کے جو ہے بڑی خوش ہو رہی کہ بیٹا جو ہے وہ فائٹوں میں فائٹنگ کر رہا ہے ابا جان کے بازوؤں پہ, لیکن ابا جان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. ہاں, لیکن ان کا ابا جان کا حال ابا جان جانتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. بہرحال بات ادھر پہنچ جائے گی کہ معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ اس نے آیا ڈھول میں, بہرحال ڈھول رہا ہے. ہاں, کچھ ہوتے ہیں نا کہ سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی جو ہے وہ ان کا غرور نہیں کہتا. ہاں, اللہ کے ایک مرتبہ جو ہے وہ آیا, آنے کے بعد کہتا ہے بس وار کرو. قسم خدا کی, لال ہو تو حیدر کرار جیسا. اللہ کے کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ وار کرو. عباس نے کہا حق کی عادت ہی نہیں ہے پہل کرنا. حق کبھی پہل نہیں کرتا, حق کبھی پہلے وار نہیں کرتا. اللہ کے باطل کا جواب دیتے ہیں, اللہ اکبر, کہتے ہیں اس نے پہلا وار کیا, عباس نے خالی کیا, اور اب جو ضرب ید اللہ چلی ہے, حالانکہ عباس کو دوسرا حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی. ایک ہی حملہ تھا کہ زمین میں جو ہے وہ دس گیا. اللہ اکبر, زمین دس ہو گیا. جیسے ہی ایک مرتبہ ساسا گرا ہے نا, پورا لشکر کہتے کہ ہیبت کی وجہ سے کانپ رہا تھا. اور ایک مرتبہ حاکم کو مجبور ہو کے کہنا پڑا کہ یہ نقاب ڈال کر کوئی جوان نہیں آیا ہے, حیدر کرار آئے. نقاب ڈال کر کوئی جوان نہیں آیا, بلکہ حیدر کرار آئے. کیا کہنے حضرت عباس علمدار خزانے محترم, شمیعیں نکلنے لگتی ہیں, علم اٹھاتے ہیں, تابوت سجاتے ہیں, لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ عباس کا علم کیوں ہے, یہ شبیہیں کیوں نکال رہے ہو. ہاں, میں ان سے اتنا کہتا ہوں کہ آج 1400 برس سے جتنا حسینیت پہ اعتراض ہونا بہت عظیم جملہ ہے کہ یہ مہدی کیوں ہے, یہ جلوس کیوں ہے, یہ نظر کیوں ہے, یہ نیاز کیوں ہے, یہ سبیلے کیوں ہیں, یہ ساری چیزیں کیوں ہیں. 1400 برس سے حسینیت پہ اعتراض ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں کاش جتنے اعتراضات حسینیت پر ہوئے ہیں, اگر اتنے ہی اعتراضات یزیدیت پر ہو جاتے تو آج دنیا سے دہشت گردی ختم ہو جاتی. آج دنیا میں کوئی دہشت گرد نہ رہتا. اللہ کے پاس جانے کا بہت زیادہ ہو گیا. غازی عباس سکینہ کی آس, زینب کے رضا کا نام, اتنا بہادر اللہ اکبر,
لیکن وہی پہلا جملہ حسین کی رضا میں رب کی رضا سمجھتے، حسین کی مرضی رب کی مرضی سمجھتے. ہاں عزیز، کوئی نہ رہا. یہ چراغوں کو بند کرنا سید سجاد کی سنت ہے. سید سجاد یہ چاہتے ہیں کہ عزادار ہوئے کسی سے شرمائے نہیں. سید سجاد کا رویہ یہ تھا، کربلا کے بعد کسی خوشی میں کہیں نہیں جاتے، اور وہ کوئی بلاتا تھا شادی میں تو پلٹ کے کہتے تھے کیا میرے بھائی علی اکبر کا علم رکھیے گا، کیا مجلس کرے گا، تو میں آؤں گا. جب مولا آتے تھے نا تو مولا کہتے تھے چراغوں کو بند کر دو، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ اگر کوئی بازو والا جو ہے وہ رونا چاہے تڑپ تک تو بازو والا اس کو دیکھے وہ شرما کے رو نہ پائے. مولا سجاد چاہتے تھے کہ رو تو تڑپ کے رو. 34 برس تک میرا مولا روتا رہا. آج غازی عباس کے مسائل ہیں ایسے رونا جیسے اہل حرم رو رہے تھے، تمہیں ایسے تڑپنا ہے جیسے سکینہ تڑپ رہی تھی. اللہ جانے زینب کا عالم کیا ہوگا جب زینب نے سنا ہوگا کہ عباس جا رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم، سوچتے رہو عزیزو. ایک شہید کو آپ خدا حافظ کہہ رہے ہیں دھیرے دھیرے. اب یہ تاریخیں جو اگلے برس جیے گا اسے نصیب ہوگی، اور جو چلا جائے گا حسین ہمارے ذریعے کو قبول کر لینا. اے بی بی صدیقہ طاہرہ، ہم رو نہیں سکے، ہم نے تیاریاں تو بڑی کی تھی لیکن آپ کے مصائب کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کر سکے ہیں. اللہ اکبر. ہاں عزیزو، آپ نے محمد کو خدا حافظ کہہ دیا. ہاں عزیزو، آپ نے قاسم کو خدا حافظ کہہ دیا. آج عباس کو بھی آپ کو خدا حافظ کہنا ہے، الوداع کہنا ہے. یوں تو سال بھر مجلسیں ہوتی رہیں گی، ہم سال بھر، لیکن یہ ایام اب سال بھر نہیں آئیں گے. اب یہ اگلے ہی برس آئے گی شب 8. روایت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی نہ رہا، نہ یاور رہا، نہ انصار رہے، عزیز و اقربا کی باری آ گئی، ایک ایک کر کے جانے لگے. تو آخر میں غازی عباس ہاتھوں کو جوڑ کر مولا کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں آقا مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دو. امام حسین نے فرمایا بھیا عباس تم تو میرے لشکر کے ہم بردار ہو، تمہیں کیسے رن میں جانے کی اجازت دے دوں. آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علم بردار تھا. اللہ اکبر. کہا آقا مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دو کہ پیچھے سے خیمے میں سکینہ کی آواز ہے لباش الباش الباش. امام حسین نے کہا رن میں جانے کی اجازت تو نہیں دیتا لیکن سبیل راہ کر دو. اللہ اکبر. ایک مرتبہ عباس راضی ہو گئے. امام حسین نے کہا بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو. ایک مرتبہ کا بیٹا سکینہ قریب آؤ، لاؤ اپنا مشکیزہ لے آؤ، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں. ہاں عزیزو، مشکیزے کو لیا، علم نے باندھا. ایک مرتبہ جیسی عباس نکلنے لگے نا، روایت یہ کہتی ہے اب میری جانب دیکھو، میری جانب دیکھو. جیسے عباس نکلنے لگے ایک مرتبہ فضا نے حضرت زینب سے کہا اے بی بی زینب عباس جا رہے ہیں. اللہ اکبر. جیسے ہی زینب نے سنا کہ عباس کو اجازت مل گئی ہے، عباس مشکیزہ لے کے جا رہے ہیں، تو ساری بیوی کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد رضا کو پکڑ کر کہا او بیوی ہو میں تمہاری رضا کی اب ضامن نہیں، اس لیے کہ تم میری رضا کا ضامن نہ ہو جانا ہے. بابا سے بلند گریا کرو. اگر رونا نالی آ رہا ہو مارتے جاؤ، کہتے جاؤ عباس الوداع، عباس الوداع. روایت یہ کہتی ہے کہ مرتبہ غازی عباس قریب رہوار آتے ہیں، رہوار میں سوار ہوتے ہیں، چلنا چاہتے ہیں. کہ مرتبہ امام حسین نے کہا عباس ذرا اپنے علم کو جھکا تو دینا، اپنے علم کو ذرا جھکاؤ تو صحیح. کہ عباس نے پرچم کو جھکایا. ایک مرتبہ امام حسین نے کوئی چیز کاٹی، کوئی جملہ لکھا. روایت یہ کہتی ہے پرچم پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. حسین نے جملہ کاٹا اور ایک جملہ لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین کو معلوم ہے اب تو واقعی جا رہا ہے اللہ کے نائلہ. اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے. آج عباس سے نہیں ماننا ہے، آج تمہیں سکینہ سے ماننا ہے. وہ بھی سکینہ تمہیں دل کے جائے کا راستہ ان رونے والوں کی دعوت میں مراد بھرنے. جتنی میری مائیں میری بہن
اپنے رجوار کو پانی میں داخل کیا، نہر فرات میں اتار دیا، تو گھوڑا پانی میں کھڑا ہے۔ غازی عباس نے مشکیزے کو بھرنا شروع کیا، مشکیزہ جب بھر لیا تو روایت یہ کہتی ہے غازی عباس نے اپنے رجوار سے کہا، اے اسبے بابا، تو نے بھی تو 3 دن سے پانی نہیں پی، تو بھی تو پانی پی لینا۔ ایک مرتبہ گھوڑے نے خیمے کی جانب اشارہ کر دیا، آقا سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، میں کیسے پانی پی لوں؟ اللہ اکبر، چلو میں پانی اٹھایا، سکینہ کی تصویر ہوئی، پھینک دیا، رہبار کا سوار ہوئی، اب یہاں سے آنسوؤں کو نہ روکنا، منزل شہادت تک میں آپ کو لے آیا، مجھے کہیں تک لے جانا ہے آپ کو۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ غازی عباس واپس ہو رہے ہیں خیمے کی جانب، کہتے ہیں کہ جتنی تیزی سے غازی عباس نہر کی جانب بڑھے تھے اس سے تھوڑی تیزی سے خیمے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عباس یہ چاہتے ہیں جتنی جلدی جو ہے راستہ ختم ہو جائے کہ خیمے تک پانی پہنچ جائے۔ اللہ اکبر، کہ اللہ کی عباس تیزی کے ساتھ خیمے کی جانب چلنے لگے کہ پانی پہنچا دوں۔ ایک مرتبہ کمی گاہ سے کسی نے چھپ کر ایسا تیر چلایا کہ میرے غازی کا دایاں بازو قلم ہو گیا، ارے مشکو علم کو بائیں بازو سے سنبھال لیا، پھر تیر چلا کہ بایاں بازو کے قلم ہو گیا، ایک مرتبہ مشکو علم کو دانتوں سے سنبھال لیا، لیکن غازی کے خیمے کی جانب ہے، خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ عباس کی جان آج بدن میں نہیں ہے، مشق سکینہ میں اب جو تیروں کی بارش شروع ہوئی، مشق سکینہ بنا کر لگا، پانی زمین برباد، عباس کے بدن کا خون بہ گیا، ارے روح کو دریا کے جانب مول دیا۔ دریا کی جانب موڑ لیا۔ اب ذرا سروں کو بلند کرو، سروں کو بلند کرو، میری جانب دیکھو، میں کوئی منظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی نا، ایک تیر عباس کی آنکھ میں آ کر لگا، ایک تیر عباس کی آنکھ میں آ کر لگا۔ ذرا احساس کرو، اگر آنکھ میں ذرا سا تنکا چلا جاتا ہے تو کتنی دیر تک مسلتے رہتے ہو۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا تیر ابھی عباس کی آنکھ میں، ارے بھائی اگر ہاتھ ہوتے تو تیر کو نکال لیتے نا، لیکن ہاتھ تو قلم ہو چکے تھے۔ روایت یہ کہتی ہے عباس نے سر کو جھکایا، گھٹنوں کو بلند کیا اور گھٹنوں سے ایک مرتبہ تیر کو پکڑ کے اب جو نکالنا چاہا کہ کسی شرعی نے گھما کے جو گرز مارا کا غازی عباس کے سر پہ لگا، عباس کا سر کا دوبارہ زمین پر گرے، آواز دی یا مولا نکلے۔ اللہ جانے کیسے سکے مولا نے احساس ہوا، اللہ کسی کو وہ منظر نہ دکھائے جو حسین غریب نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کسی کا گھر ایسے نہ ہو جیسے سیدہ کا گھرانہ ہوتا ہے، اللہ کوئی ایسے ویران نہ ہو جائے، کسی کی گودی ایسے ویران نہ ہو کہ جیسے سیدہ کی گودی اجڑی ہے۔ ہاں عزیزو، مولا نے آواز تو دی، گرتے گرتے آواز لگائی، یا مولا ہو پھرتی، اے آقا حسین عباس گر رہا ہے، مدد کے لیے آئیے۔ عزیزو، قاسم بھی گھوڑے سے گرے، اور محمد بھی گھوڑے سے گرے، علی اکبر بھی گھوڑے سے گرے، جتنے شہید تھے سب گھوڑے سے گرے، لیکن عزیزو جو بھی شہید گھوڑے سے گرتا تھا نا تو گرتے گرتے ہاتھوں کو سہارا دے دیتا تھا، ہاتھوں کے سہارے سے گرتا تھا، لیکن ہاتھ موجود نہیں، آئے جنا مولا سر زمین آنکھ میں تیر، ہاتھ نہیں کہ منہ کے بل زمین میں گرے۔ زمین پکڑے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی مولا نے آواز لگائی نا کہ مولا مدد کے لیے آئیے، آقا مدد کے لیے آئیے، تو ادھر سے حسین اٹھے، لیکن حسین سے اٹھا نہ گیا، حسین نے کمر کو پکڑ لیا اور ایک جملہ کہا، الان انکسر ظہری، اے عباس تیرے چلے جانے سے حسین
की कमर टूट गई। अल्लाह अकबर, टूटी कमर पकड़ के उभरे, या अली करते हुए मेरा रात का 57 बरस का इमाम अर्ज़े करबला पर पहुंचा। लीजिए एक मरतबा अब्बास के सरहाने पहुंचे, अब्बास के जख्मी सर को उठाया, अपने जानू पर रखा। जैसे सर को जानू पर रखा ना, अब्बास ने सर हटाना शुरू कर दिया। अब्बास ने सर हटाना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। हज़ार मोहतरम, देखिए एक रिवायत पढ़ता हूं, शायद इतने बड़ा मजमे में मेरी माँ मेरी बहनें भी सुन रही, अगर महसूस कर लिया ना कब तक रोते हुए जाओ। जिसमें इमाम सज्जाद की रिवायत है, मेरा मौला फरमाता है मुझे उस नमाजी की नमाज पर ताज्जुब है कि जो नमाज पढ़ ले और इन 3 मलऊनों पे लानत न करे। पहला मौला फरमाते हैं कि हकीम बिन तुफैल, दूसरा ज़ज्र बिन कैस, और तीसरा अल्लाह के हारिस बिन नौफल या नौफिल, हारिस बिन नौफिल या नौफल। अल्लाह के इन 3 मलूनों पे अगर लानत न करे तो उस नमाजी की नमाज पर ताज्जुब है। क्यों अजीजों, देखिए मैं पढ़ूंगा मराहिल के बाकी में। ज़ज्र बिन कैस जो था ना मलून, उसने 3 जुल्म किए। एक जुल्म कब किया कि जब अब्बास जो है वो ज़ीन से जमीन पर गिरे, और दूसरा जुल्म कब किया तो असरे आशूर किया है, अब वो मैं आशूर में पढ़ूंगा। और ज़ज्र ने तीसरा जुल्म जो किया है वो शाम गरीबा में किया है। इमाम सज्जाद की रिवायत है ना, आपने सुन ली ना, हज़ार मोहतरम में मुख्तार सकीली ने ज़ज्र मलून को गिरफ्तार किया है ना, तो उसने अपना पहला जुल्म बताया। कल मुख्तार न पूछ वरना मर जाएगा। यहाँ से आमादा हो जाए रोने के लिए। अल्लाह तुम सबको शादो आबाद रखे। बहुत क्रिया किया इस मुहर्रम में आपने। बीवी सैयदा तुम्हारे आंसुओं को कबूल करे, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा रोने की सआदत दे दे। एक मतलब ज़ज्र कहता है कि मुख्तार न पूछ वरना मर जाएगा। नहीं तुझे बताना होगा तूने करबला में क्या जुल्म किया है। क्या मैंने जुल्म ये किया कि जैसे ही बाजू कटा के गाजी अब्बास जमीन पर दिया और अब्बास ने आवाज लगाई है ना कि आका मदद के लिए आइए, कहने लगे कि मुझे मजाक सूझा। बस एक मरतबा मैंने घोड़े को दौड़ाया, दौड़ाने के बाद अब्बास के करीब पहुंचा और कान के करीब मुंह लाकर आवाज बुलंद से कहा, अब्बास वो देखो खैमे में फौज घुस गई। अब्बास वो देखो फौज घुस गई। अल्लाह इधर से आ रहे थे, इधर कैसे मिलेगा कि खैमे में फौज घुस गई। कहने लगे अब्बास के हाथ तो नहीं थे। अरे अब्बास उठते तो कैसे उठते। कहने लगे अब्बास करवटें बदलने लगे। मैंने कहा अब्बास हुसैन ने जख्मी सरदारों पर रखा। गाजी अब्बास ने महसूस किया मेरा मौला आ गया। एक आंख में खून है, एक आंख में पेड़ लगा है। जैसे ही सर को जानू पर रखा ना, मौला ने सर हटाना शुरू कर दिया। कहा भैया अब्बास क्या बात है, सर क्यों हटा रहे हो। कहा अभी तो आप मौजूद है, मेरे सर को तो अपने नामों पर रख रहे हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद अरे आपके सर को करने वाला कौन होगा। अब्बास कुछ कहना चाहते हो तो बोला हाँ आदमी ठीक है, खून है, खून को साफ कर दें, आपकी ज़ियारत करूं। अल्लाह हुक्म मौला हुसैन ने खून को साफ किया तो गाजी अब्बास ने ज़ियारत की। तो लगे कि गाजी अब्बास जब से तुम पैदा हुए हो अब तक तुमने हमेशा मुझे आका कहा है, कभी भाई नहीं कहा। आज अब्बास आखिरी बार भाई कह दो ना। अब्बास का आखिरी वक्त है, अब्बास आज आखिरी वक्त भाई कह दो ना। रिवायत कहती है अब्बास ने कहा था मेरी पहली वसीयत तो ये है कि मेरे लाशे को खैमों में न ले जाइएगा, इसलिए कि शकीना से शर्मिंदा हूँ। वादा करके आया था पानी पहुंचाऊंगा, पानी न पहुंचा सका। अल्लाह अकबर। ये कहने के बाद रिवायत कहती है सारे बदन की जान को लबों पे अब्बास ने इकट्ठा किया और करने के बाद कहा या अबी हुसैन, ऐ मेरे भाई हुसैन खुदा हाफिज। ये कहने के बाद लगे कि अब्बास की रूह को बस की जाने पर आवाज कर रही। अल्लाह अकबर। फैले में आलम पहुंचा।
کربلا کا واقعہ 17 محرم کو خبر پہنچ گئی مدینے میں کہ حسین جو ہے وہ کربلا کے میدان میں ذبح کیے جا چکے، قتل کیے جا چکے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ام البنین اٹھی، اٹھنے کے بعد مدینے کے امام جمعہ کے قریب آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ کیا حسین مارا گیا، کیا میرا بیٹا مارا گیا، کیا میرا بیٹا ذبح کر دیا گیا؟ کہا ہاں بی بی، آپ کا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا. اللہ اکبر. اس کے بعد سے ام البنین کا رویہ یہ تھا کہ روزانہ جنت البقیع میں جاتی تھی. بھائی ام البنین کے 4 بیٹے تھے نا، جعفر، عبداللہ، عثمان، غازی حضرت عباس. اللہ اکبر. کہنے لگے کہ جنت البقیع میں جاتی تھی اور جانے کے بعد 4 قبروں کے نشان بناتی تھی اور کہتی تھی جعفر تجھ پہ نہ رہوں گی، عبداللہ تجھ پہ نہ رہوں گی، جعفر تجھ پہ نہ رہوں گی، عباس تجھ پہ نہ رہوں گی. اور ایک نشان بنا کے قبر کا کہتی تھی ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین، اب آنسوؤں کو نہ روکنا. روایت کہتی ام البنین ہائے حسین کہہ کہہ کے روتی تھی، اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. جب یہ قافلہ لٹ کر مدینے پہنچا ہے نا تو سید سجاد اپنی دادی ام البنین سے ملنے پہنچے. دادی ام البنین سے جب سید سجاد نے پہلی ملاقات کی نا تو پہلا جملہ یہ کہا کہ دادی چچا نے تمہیں سلام کہا تھا. دادی چچا نے تمہیں سلام کہا تھا، سلام کہا تھا. اللہ اکبر. اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ دادی چچا نے کہا تھا کہ اماں سے کہہ دینا تیرے بیٹے نے وعدہ وفا کر دیا. اللہ اکبر. آئے 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 قیامت کے جملے آپ مسائل کو نہیں پڑھے جا رہے اور آخر میں آئے دولہ میں جملے سن لیجیے. تو پہلے کا دادی چچا نے سلام کہا تھا، دوسرا جملہ اماں سے کہنا کہ تیرے بیٹے نے وعدہ وفا کر دیا. اب ام البنین کا جملہ سنو گے احساس والوں، اولاد والوں. روایت میں کہتی ہے ام البنین نے پلٹ کر کہا بیٹا جو صدقہ کر دیا جاتا ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا. اے بیٹا میں نے عباس کا نہ پوچھا، مجھے تو میرے حسین کا بتا. مجھے میرا حسین کا بتا. کہ دادی جان آپ کے حسین کا کیا بتاؤں کہ آپ کا حسین وقت آخر اتنا غریب ہو گیا تھا کہ حسین کو کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا، زینب نے سوار کرایا تھا. جیسے ام البنین نے یہ جملے سنے کہ ام البنین سے رہا نہ گیا، نجف کا رک کر کے جملہ تھا اور میرا والی نجف میں سونے والے میرا عباس کہا تھا. آخری جملے ہیں نجف پر اتر کے کہا اور میرا والی نجف کے رہنے والے میرا عباس کہا تھا. جیسے ہی ایک مرتبہ قریب میں بیٹھی بی بی زینب رو رہی تھی نا کہ جیسے ہی ام البنین کی شکایت نجف کے والی سے سنی نا ایک مرتبہ زینب کھڑی ہو گئی. کھڑے ہونے کے بعد کہتی ہے او اماں جان عباس کی شکایت والی نجف سے نہ کرنا. آخری جملے کا والی نجف سے عباس کی شکایت نہ کر، اس لیے کہ تیرے عباس نے وفاداری کر دی. جملہ سو گے جناب زینب کا. جناب زینب کہتی ہے کہ تیرے بچے نے، تیرے لال نے، میرے بھائی عباس نے وفاداری کر دی. اے دادی، اے اماں جان، ظالم شمر ملعون گلی میں، کوچے میں، بازار میں، دربار میں جگہ جگہ تیرے بیٹے عباس کی وفاداری کا ذکر کرتا تھا. اللہ اکبر. وہ ظالم و شمر جو ہے نا جگہ جگہ تیرے بیٹے کی وفاداری کا ذکر کرتا تھا. اب ذرا سبوں کو بلند کرو. پر آخری جملہ ہے، اب اس کے بعد میں صاحب نہیں پڑھوں گا. روایت یہ کہتی ہے جناب